تو یہاں پر فرمایا گیا کہ جب ان سے کہا جاتا تو کہتے پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ دنیاوی طور پہ تو اپنی سرداری کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اللہ فرما رہا حقیقت میں یہ کیوں کر رہے ہیں؟ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً، تاکہ قیامت کے دن اپنا بوجھ پورا پورا اٹھائیں، اپنا بوجھ پورا پورا اٹھائیں، یعنی اپنے گناہوں کا بوجھ پورا پورا اٹھائیں۔ ان کو کھلی چھوٹ دے دی ہے دنیا کے اندر، کرو، تمہارے پاس فورس ہے، تمہارے پاس سورس ہے، تمہارے پاس طاقت ہے، تمہارے پاس اسلحہ ہے، تمہارے پاس بڑی جمعیت ہے، کرو تم یہ کام، تمہیں چھوٹ دی گئی ہے، لیکن قیامت کے دن تمہیں پورا پورا عذاب اٹھانا پڑے گا، اور نہ صرف اپنا عذاب بلکہ فرمایا کہ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور کچھ بوجھ ان کا کہ جنہیں اپنی جہالت سے گمراہ کرتے ہیں، جن کو اپنی جہالت سے گمراہ کرتے ہیں۔ تو آج دیکھیں ہمارے یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، علماء دین کا مذاق اڑاتے ہیں، علماء دین سے لوگوں کو دور کرتے ہیں، ایسے ایسے مطلب کہ باتیں کرتے ہیں، اپنے ذوق پہ کہ بڑی بات کی جیسے ایک، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے۔ تو یہ بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، مگر قیامت کے دن اپنے اس گناہ کا بوجھ اٹھائیں گے، اور فرما رہا وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور ان لوگوں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے جن کو یہ بغیر علم کے گمراہ کر رہے ہیں۔ عزیزانہ محترم سمجھے بات یہ ہے، اس کا مختصر یہ ہے کہ انسان اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کا بوجھ اس کو اٹھانا پڑتا ہے، لیکن اس گناہ میں اگر دیگر لوگوں کو بھی ملا لے گا تو دیگر لوگ جتنے اس کے کہنے پہ عمل کر کر وہ گناہ کریں گے، بری بات پہ عمل کریں گے، ان سب کو بھی اس برا عمل کا گناہ ملے گا، مگر جتنے لوگوں نے گناہ کیا ہے ان کے گناہ کے برابر وہ گناہ اس پہلے آدمی کو بھی ملے گا جس نے یہ گمراہی شروع کرائی تھی۔ تو یہ اندازہ کر لیں کہ یہ جو اس وقت گمراہی پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں، اپنی طاقت پہ بڑے گھمنڈ ہیں انہیں کہ ہمارے پاس بہت بڑی طاقت ہے، ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ہم میوزک کو عام کرو، بے حیائی کو عام کرو، فحاشی کو عام کرو، مختلف ہیلے بہانے سے عام کرو۔ تو یہ آج یہ سمجھ رہے ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، کل قیامت کے دن تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم نے کیا کمایا ہے۔ جتنے لوگ تمہاری وجہ سے ان گناہ میں گرفتار ہوئے ہیں وہ تو گناہ گار ہوں گے، مگر ان سب کے گناہوں کے برابر تمہارے کاندھے پہ بھی ڈالا جائے گا۔ اور یہ شریعت کا قاعدہ ہے، شریعت کا اصول ہے کہ جو کسی گناہ کی بنیاد رکھتا ہے، ابتدا کرتا ہے، وہ گناہ اس پہ بھی جاتا ہے۔ جیسے کہ قابیل پر حابیل کو قتل کرنے کا گناہ تو ہے ہی، مگر چونکہ اس بدعت کو اس نے رائج کیا تھا، اب قیامت تک جتنے قتل ہوں گے ان سب کے قتل کا گناہ بھی قابیل کے کھاتے میں بھی ڈالا جائے گا۔ اور اسی طرح کوئی نیک کام اسٹارٹ کرے تو اس کا یہ حکم ہے کہ اس کو اس نیک کام کو شروع کرنے کا، اس بدعت کو شروع کرنے کا، بدعت حسنہ کو شروع کرنے کا ثواب ملے گا، اور قیامت تک جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے ان کو تو ثواب ملے گا ہی، مگر ان کے برابر اس کو بھی ثواب ملے گا۔ اور اس کی مثالیں بدعت حسنہ کی، جس طرح کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال کیا بات ہے، تم کون سا عمل کرتے ہو کہ جنت میں اپنے آگے آگے تمہارے جوتوں کی آواز سن رہا تھا۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں۔ تو یہ بدعت تھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی، اللہ کے حبیب کا حکم نہیں کہ تم ایسا کر لو۔ یہ نیک کاموں کے اندر جو بدعت کی جاتی ہے ان کو بدعت حسنہ کہتے ہیں، اور اس کا ثواب ملتا ہے۔ تو اب حضرت بلال کو وہ ثواب ملا جنت میں سب سے آگے آگے، لیکن ان کی جو سنت ہے، اب جتنے لوگ قیامت تک اس پہ عمل کریں گے ان کو تو ثواب ملے گا ہی، لیکن ان سب کے برابر حضرت بلال کو بھی ثواب ملے گا۔ تراویح ہمارے یہاں پہ رمضان کے مہینوں میں ہوتی ہے، باجماعت ہوتی ہے، تو یہ بدعت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، کہ کتنی پیاری بدعت ہے یہ، کتنی اچھی بدعت ہے یہ، بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے شروع کر دی، اور آج تمام مسلمانوں کی مسجدوں میں یہ تراویح پڑھائی جاتی ہے، 20 رکعت تراویح، الحمدللہ رب العالمین۔ تو ان کو تو ثواب ملا ہی ملا، لیکن قیامت تک جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے ان کو بھی ملے گا، اور ان کے برابر عمر فاروق کے کھاتے میں بھی آئے گا۔ اس طرح معراج شریف ہے،
لوگ کہتے ہیں صحابہ نے اس طرح نہیں منائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نہیں منائی. وہ بھائی منائی تو ہے، یہ تو ثابت ہے، لیکن تمہیں طریقے پہ اعتراض ہے. ہمارے طریقے میں کوئی ناجائز کام تو نہیں ہوتا. یہ ایک اچھا کام ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں، حضور کی نعتیں پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس میں کون سی غیر شرعی بات ہے؟ تو یہ بھی ایک چلو تمہارے نزدیک بدعت سے، ہمارے نزدیک بدعت حسنہ ہے. مگر یہ وہ نیک کام ہے جس کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ فلہ اجرہ، کہ جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا اس کو اس کا ثواب ملے گا. وَأُجُورُ مَنْ عَمِلُوا بِهَا مِنْ غَيْرَ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ عُجُورِهِمْ، اور ان لوگوں کے برابر بھی ثواب ملے گا جتنے لوگوں نے اس پہ عمل کیا. اس طرح سے کہ لوگوں کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی. تو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں یہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ قیامت کے دن اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں، اور جتنے لوگ ان کے بہکائے میں آ کر اس گناہ میں لگ چکے ہیں ان کا بوجھ بھی اٹھائیں. الا ساء ما یزرون، سن لو کیا ہی برا بوجھ اٹھاتے ہیں تھوڑی سی دنیا کی عیاشی کے لیے، تھوڑی سی 50-60 سالہ زندگی کے مزے کے لیے کتنا برا بوجھ اٹھا رہے ہیں کہ جو ان کو جہنم میں لے جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس قسم کی باتوں سے بچائے اور پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے ہمارے بھولے بھائی ان لوگوں کے چکر میں آ کے گمراہ ہوتے ہیں اللہ ان کو گمراہ سے بچائے. اور بلکہ یہ لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں ظاہر میں کلمہ گو ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے، یہ بھی اپنی شرارتوں سے باز آ جائیں. آمین بجاہ النبی الامین.